الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ ناظرین، آج بات کی جائے گی حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جس دن ان کا ولیمہ تھا اسی دن ان کی شہادت ہو گئی، اور آپ کے شہید ہونے سے پہلے آپ کی بیوی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاندان کے چند مردوں کو اپنے پاس بلایا ہے، اور کس طرح آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو آپ کی شہادت سے پہلے ہی بتا دیا اور ان لوگوں کو گواہ بنا لیا۔ تو گفتگو شروع کرتے ہیں کہ حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عامر فاسق کے بیٹے تھے، جو بڑے ہی بدبخت تھا، جسے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فاسق۔ تو یہ ناظرین اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ مکہ آ گیا تھا، اور اہل قریش کے ساتھ مل کے اس نے مدینہ شریف پہ چڑھائی کرنے کے لیے ان کے ساتھ آ رہا تھا۔ یہ جو جنگ احد ہوئی ہے اس میں تو اس نے اہل قریش کو یقین دلایا کہ عین جنگ کے دوران جب میں اپنے خاندان کے نوجوانوں کو آواز دوں گا تو وہ دوڑے دوڑے میرے پرچم کے نیچے جمع ہو جائیں گے، حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور ہماری طرف سے دین اسلام کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ تو ناظرین، جب دونوں فوجیں احد کے میدان میں آمنے سامنے آئی ہیں تو یہ جو ابو عامر فاسق ہے اس نے آگے بڑھ کے آواز دی، اے گروہ قریش، کیا تم نے پہچانا؟ میں ابو عامر ہوں۔ تو ناظرین، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو اب مجاہدین ہیں یہ کس درسگاہ کے طالب علم ہیں۔ تو ان سبھی لوگوں نے، جس میں اس کا بیٹا حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ایک زبان ہو کر کہا کہ اے فاسق، اے بدماش، اللہ تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے، ہماری نظروں سے دور ہو جا۔ تو جب یہ انہوں نے نعرہ لگایا تو یہ بڑی شرمندگی کے عالم میں اہل قریش میں گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب سے میں نے مدینہ کو چھوڑا ہے میرا خاندان فتنہ کا شکار ہو گیا ہے۔ پھر اس نے ناظرین نہ جنگ احد اس نے شروع کی تھی، اس نے نہ تیروں کی بارش کرنی شروع کر دی ہے دین اسلام کے مجاہدین پہ۔ جب اس کے پاس تیر ختم ہوئے ہیں تو اس نے پتھر برسانے شروع کر دیے، جس سے جنگ شروع ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ جو حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کفار کے سر قلم کر رہے تھے، اسی دوران ان کے سامنے ابو سفیان جو اہل قریش کا سپہ سالار تھا وہ سامنے آ گیا۔ آپ نے اس پہ وار کیا ہے، جو اس کے گھوڑے کو لگا ہے اس کا گھوڑا بھی نیچے گر گیا اور ابو سفیان بھی نیچے زمین پہ گر گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو پکارا ہے کہ میری مدد کے لیے پہنچو۔ تو ایک کافر اسود بن شداد اس نے حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنے نیزے سے وار کیا ہے، جو آپ کے جسم کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے باہر نکل گیا۔ آپ ابھی سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ اس نے دوسرا وار کیا، جس سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو ناظرین، اس طرح حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو حضرت ابو اسید السعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا ہوں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انزلہ کی شہادت کا بتانے، تو میں نے ادھر ایک عجیب ماجرا دیکھا تھا کہ جب میں حضرت انزلہ رضی اللہ عنہ کے میت کے پاس پہنچا ہوں تو آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا ماجرا جب بیان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے زمین اور آسمان کے درمیان فرشتوں کی ایک جماعت، جن کے ہاتھوں میں چاندی کے تشت ہیں، جس میں بارش کا تازہ پانی ہے، اور اس سے وہ حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین،
شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، اسی طرح دفن کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی گھر والوں سے پوچھیں کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ تو جب حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو بیوی تھی، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول دین اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا منافق ہے۔ اس نے بھی ساری زندگی دین اسلام کے خلاف ہی کام کیا ہے۔ تو یہ آپ کی بہن تھی جو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے لیے گئے ہیں، وہ ہماری سہاگرات تھی، اور آپ نے عقیق زوجیت ادا کیا تھا، اور صبح جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے تمام نوجوانوں کو بلایا ہے، اور آپ نے تکمیل ارشاد کی خاطر صبح غسل بھی نہیں کر سکے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو اس طرح آپ غسل کیے بغیر جنگ کا جو بھی آپ کے پاس سامان تھا لے کر حضور پاک کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ تو ادھر جنگ میں آپ شہید ہو گئے۔ تو آپ کی بیوی فرماتی ہے کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دن کو دیکھا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور میرا خاوند آسمان کے اندر چلا گیا ہے اور اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو اس طرح ناظرین، حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے چند مردوں کو بلا کر انہیں بتایا کہ ہماری سہاگرات گزری تھی اور میرے خاوند نے عقیق زوجیت ادا کیا ہے، تو اس طرح وہ جنگ میں شہید ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ سارا جو واقعہ نا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بیان کیا ہے۔ کل اگر میرے اللہ مجھے بیٹی یا بیٹا دے تو آپ لوگوں نے مجھ پہ الزام نہیں لگانا۔ تو اس طرح ناظرین، حضرت انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت بھیجی جو چاندی کے برتنوں میں بارش کے تازہ پانی سے جنہوں نے آپ کو غسل دیا۔ تو اس طرح 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت عبداللہ تھا بن انزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب اہل مدینہ یزید کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مدینہ شریف سے نکلے ہیں تو حضرت عبداللہ اس جماعت کے کماندار تھے۔ تو ناظرین، آج کی میری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔